اٹلانٹا میں ایک مطالعے سے معلوم ہوا کہ ذہنی تناؤ اور دماغی صلاحیت کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے اور اسے کم کر کے ہم اپنے دماغ کو توانا اور بہتر رکھ سکتے ہیں۔ جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن جاما کے اوپن نیٹ ورک میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق جیسے ہی ہمارا اسٹریس بڑھتا ہے ویسے ہی یادداشت، ارتکاز، قوت فیصلہ اور دماغی افعال متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل ماہرین سائنسی تحقیق کے بعد خبردار کر چکے ہیں کہ اسٹریس پورے بدن کو متاثر کرتے ہیں۔ اب ایمبری یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن اٹلانٹا کی ایمبر کل شراشٹرا نے یہ مطالعہ کیا کہ وہ کہتی ہے کہ زندگی سے تناؤ بالکل ختم کرنا ممکن نہیں، لیکن ہم اسے کسی طرح کم کر سکتے ہیں اور اسے اسٹریس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ ان کا مشورہ ہے کہ لوگ اپنا خیال رکھیں اور مراقبے اور مائنڈ فلنس سے اس تناؤ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح نہ صرف دماغ توانا رہ سکتا ہے بلکہ اس کی صلاحیتیں متاثر ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر ذہنی تناؤ مسلسل جاری رہے تو اقتصاب میں کمی کا خطرہ 37% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس ضمن میں سیاہ فام اور سفید فام افراد کا جائزہ لیا گیا جن میں 10,000 سے زائد لوگ شامل تھے۔ سیاہ اور سفید فام افراد کی تعداد نصف تھی جبکہ 40% خواتین بھی شامل تھی۔ 23% خواتین میں معمول سے زیادہ اسٹریس دیکھا گیا تھا۔ اسٹاک ہوم میں سویڈن میں کئی سالوں سے جاری تحقیق سے پتہ چلا کہ مرد فٹ بالرز میں ڈیمنشیا کا خطرہ عام آبادی کے مقابلے میں 1.5 گنا زیادہ ہے۔ تحقیق کے مطابق تقریباً 9% فٹ بالرز میں یہ مرض سے جنم لیتا ہے، لیکن دوسری جانب گول کیپرز کو اس مرض سے زیادہ خطرہ نہیں اور اس کی ایک سیدھی سادی وجہ ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ باوجود اس کے کہ ڈیمنشیا کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، فٹ بال کو سر سے مارنا بھی دماغی چوٹ سے منسلک ہے جس کی وجہ سے فٹ بالرز میں حادثاتی طور پر ڈیمنشیا کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری جانب چونکہ گول کیپرز کا کام فٹ بال کو مارنا نہیں ہوتا لہٰذا ان میں اس کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس طرح اسکاٹ لینڈ میں بھی ہوئے ایک مطالعے میں فٹ بالرز کے ڈیمنشیا کا خطرہ پایا گیا تھا کہ سابق پیشہ ور کھلاڑیوں میں ڈیمنشیا سے مرنے کے امکانات عام آبادی کے ہم عمروں کے مقابلے میں 3.5 گنا زیادہ ہے۔ ہیوسٹن ٹیکساس میں ناسا کے ماہرین نے ایک نجی کمپنی کے اشتراک سے اگلے خلا نردوں بلکہ چاند پر جانے والے ماہ نردوں کے لیے جدید ہلکا پھلکا اور لچکدار خلائی سوٹ پیش کیا جو سفید اسپیس سوٹ کے مقابلے میں کئی خواص رکھتا ہے۔ ناسا نے ایکس سویم اسپیس کے تعاون سے یہ سوٹ بنایا اور کمپنی کے مطابق موسم گرما میں چاند پر چہل قدمی کرنے والا خلا نردوں کی تربیتی سوٹ بھی پیش کیے جائیں گے۔ انسانوں نے اب سے 50 برس قبل چاند پر قدم رکھا تھا تو اس وقت کے خلائی سوٹ بہت بھاری بھرکم اور غیر لچکدار تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند پر آنے والی سورج کی براہ راست شعاؤں اور گرمی یا سردی سے بچانے کے لیے خاص میٹیریل بنایا گیا۔ اس میں دھات کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ سوٹ کی سختی کی وجہ سے خلا نرد کو ہاتھ پیر موڑنے میں بھی دقت پیش آتی تھی، تاہم اب میٹیریل سائنس میں ہوشربا ترقی کے بعد آرٹیمس چاند مشن کے لیے جدید اور آرام دہ سوٹ بنائے گئے۔ ناسا نے ایکسٹریم اسپیس کو کل $228 ملین کی خطی رقم دی ہے جس کے بعد یہ سوٹ سامنے آیا، تاہم اسے 2025 میں آرٹمس فارم پروگرام کی بدولت چاند پر جانے والے خلا نرد پہن سکیں گے۔ بیجنگ میں سائنسدان ایک عرصے سے کیکڑوں اور جھینگوں کے بیرونی خول سے مفید اجزاء اور طبی اشیاء بنا کر استعمال کر رہے ہیں۔ اب انکشاف ہوا ہے کہ اس کیکڑے کے بیرونی خول کا اہم جز کائٹوسین پولی ایسکرائڈز پولیمر ہوتے ہیں جو کیڑوں سے لے کر کئی سمندری مخلوقات کے بیرونی خول کی تشکیل کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کائٹوسین سے سخت کاربن کشید کر کے ریچارج ہونے والی سوڈیم بیٹری کے سرکٹ اور اینوڈ بنائے جا سکتے ہیں۔ یوں لیتھیم بیٹری کا متبادل بھی مل سکتا ہے۔ کیکڑے کے خول سے خالص کائٹوسین نکال کر اگر اسے 538 درجہ سینٹی گریڈ پر گرم کیا جائے تو وہ کاربن میں بدل جاتا ہے۔ اب اگر اسے ٹن سلفائڈ یا آئرن سلفائڈ میں ملایا جائے تو اسے سوڈیم آئن بیٹری کے اینوڈ یا مثبت برکیرے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ چین میں شینڈونگ فرسٹ میڈیکل یونیورسٹی سے وابستہ یونچن اور ان کے ساتھیوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ ان کے مطابق اس سے لیتھیم آئن بیٹریوں کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیکڑا کاربن نفوذ پذیر اور ریشے دار ہوتا ہے، یہ ایک وسیع رقبے پر پھیل کر بہتر اینوڈ بنا سکتا ہے۔ اس بنا پر ایک تجرباتی بیٹری بنائی گئی جو ٹن اور فولاد پر مبنی ہے اور کم از کم 200 مرتبہ چارج ہو سکتی ہے۔